بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس دن میں معمول کے مطابق اپنے میڈیکل سٹور پر لڑکوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں سٹور سے باہر جانے ہی والا تھا کہ ایک لڑکی روتی ہوئی سٹور کے اندر داخل ہوئی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی، مگر رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ خاصا سوجا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی رو رو کر لال ہو چکی تھیں، جبکہ حلیے سے بھی وہ خاصی الجھی ہوئی لگتی تھی۔ میں لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ لڑکی کو دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کاؤنٹر کے پاس آ گئی اور پرچی پر کچھ لکھ کر سیلز مین کو تھما دیا۔ سیلز مین نے پرچی پڑھی اور بولا، معاف کیجیے گا محترمہ، ہم یہ دوا بغیر اجازت کے نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو پھر بھی یہ دوا چاہیے تو آپ استعمال کا مقصد لکھ کر ہمیں درخواست دے دیں، ہم آپ کو یہ دوا دے دیں گے۔ لڑکی نے سیلز مین کی بات سنی تو پریشان ہو گئی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، بھائی ایسا مت کرو، میں بہت مجبور ہوں، مجھے یہ دوا آج ہی چاہیے۔ اگر تم نہیں دو گے تو مجھے مایوسی ہوگی، میں بہت دور سے چل کر آئی ہوں۔ لڑکی سیلز مین کی منتیں کر رہی تھی، مگر سیلز مین نے صاف منع کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں ابھی سٹور میں ہی موجود تھا اور وہ جانتا تھا اگر مجھ تک ایسی کوئی بات پہنچ جائے تو میں لڑکوں کی خوب سرزنش کرتا تھا۔ خیر سیلز مین نے لڑکی کو دوا نہ دی۔ تھک ہار کر لڑکی مایوس ہو گئی اور روتی ہوئی سٹور کے دروازے سے باہر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں غیر محسوس طریقے سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ لڑکی مجھے بہت پریشان دکھ رہی تھی۔ راستے میں چلتے ہوئے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، کبھی پرس میں کچھ ڈھونڈتی اور کبھی سیدھا چلنے لگتی۔ میں غیر محسوس طریقے سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک ویران سے علاقے میں داخل ہو گئی۔ اس علاقے میں ریلوے اسٹیشن واقع تھا اور یہاں اکثر میں ٹرین دیکھنے جایا کرتا تھا۔ میں کبھی کبھی یہاں فوٹوگرافی بھی کیا کرتا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے میں ڈاکٹر ہوں، مگر میرے کچھ شوق اور بھی ہیں۔ میں بھی لڑکی کے پیچھے پیچھے جاتا ہوا وہیں تک پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ لڑکی نے کسی شہر کی ٹرین پکڑ کر یہاں سے جانا ہوگا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ پلیٹ فارم پر جانے کی بجائے ٹرین کی پٹری کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ مجھے کچھ خطرے کا احساس ہوا تو میں نے اپنی گاڑی مین روڈ پر کھڑی کی اور چلتا ہوا لڑکی کے پاس آ گیا۔ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ سامنے سے ٹرین آتی دکھائی دی۔ ٹرین کو آتے دیکھ کر لڑکی پٹری کی طرف بڑھنے لگی۔ میں بھاگتا ہوا گیا اور لڑکی کو بازو سے دبوچ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ آج کل کے نوجوانوں کو نہ جانے ہو کیا ہے، ذرا ذرا سی بات پر جان دینے کو تلے ہیں، کیا ذرا بھی اپنے ماں باپ کا خیال نہیں؟ میں نے لڑکی کو بے نقد سنا دی۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ غصے میں تلملاتے ہوئے بولی، تم ہوتے کون ہو میری جان بچانے والے؟ میں مر رہی ہوں تو مجھے مرنے دو۔ میں نے لڑکی کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا دیا، ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ اگر تم یوں نہ مانی تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر تمہیں اس گاڑی میں بٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور لڑکی چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی ڈرائیو کی اور اپنے گھر تک لے آیا۔ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا لازمی تھا، کیونکہ میں ایسا نہ کرتا وہ ضرور خود کو نقصان پہنچا دیتی۔ گھر آ کر وہ مجھ سے پھر لڑنے جھگڑنے لگی اور مجھے مجبور کرنے لگی کہ میں اسے چھوڑ آؤں۔ اس نے مجھے یہ دھمکی تک دی کہ وہ مجھ پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دے گی اور شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کرے گی، مگر میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ میں ایک فارم ہاؤس میں رہتا تھا اور یہاں دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا۔ میں نے لڑکی کو کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے کمرے سے ہر وہ چیز بھی نکال دی جس کو استعمال کر کے وہ خود کو ہلکا سا بھی نقصان پہنچا سکے۔ ایسا کرنے کے بعد میں خاصا مطمئن ہو گیا تھا۔ اگلا دن وہ یوں ہی کمرے میں بند رہی۔ میں نے کھانا اس کے کمرے میں رکھ دیا، جسے اس نے خاموشی سے کھا لیا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔
جب مجھے یقین ہوا کہ اب وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گی تو میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ خاصی مطمئن اور ممنون نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، تاہم ہم دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ اس نے میرا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ نہ صرف کھانا پکاتی بلکہ گھر کا بھی خیال رکھتی۔ میں نے بھی اسے تالا لگانا چھوڑ دیا۔ میں جان چکا تھا کہ اب وہ ہوش میں آ چکی ہے۔ بالآخر ایک دن میں نے اس سے ناشتے کی میز پر پوچھا، میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ میرے سوال پر اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، مگر میں جانتا تھا وہ یوں نہیں بتائے گی۔ میں نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تم بتاؤ گی نہیں تو میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ اور پھر تمہیں ساری زندگی یوں ہی اس گھر میں تو نہیں رکھ سکتا، تمہارے ماں باپ تک بھی تو تمہیں پہنچانا ہے۔ میری بات پر اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، ماں باپ؟ مگر میں تو اس دنیا میں اکیلی ہوں، میرے کوئی ماں باپ نہیں ہیں۔ ہاں مگر… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے اسے اطمینان دلایا اور کہا، اگر تم سچ بتا دو گی میں تمہاری مدد کروں گا۔ خیر یہ کہ بڑی منتوں کے بعد اس نے اپنی کہانی سنائی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ میں بلا وجہ خودکشی کرنے کو چلی تھی۔ مجھے زندگی سے پیار ہے، مگر کبھی کبھی ہمیں زندگی اس قابل نہیں چھوڑتی کہ ہم لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر جی سکیں۔ آج میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے خود پر افسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں جس گھر میں پیدا ہوئی تھی وہاں اللہ کا نام لیوا ہر کوئی تھا۔ اللہ کا ذکر اور عبادت ہمارے گھر میں ایک معمول تھا۔ میرے دادا جان لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، جبکہ میرے بابا لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ اگرچہ والد صاحب کوئی امام مسجد تو نہ تھے، مگر لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ آج تو مجھے خود پر حیرت ہوتی ہے کہ میں انہی کی اولاد ہوں، یا پھر انہوں نے مجھے گود لے کر پالا تھا۔ ایک حادثے میں میرے ماں باپ وفات پا گئے۔ اس کے بعد میں اپنے چچا کے رحم و کرم پر رہ گئی، مگر چچا نے میرا خاص خیال رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے بابا کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ ہی اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ چچا کے بچوں کے ساتھ میں اسکول جاتی رہی اور یوں جوانی کی دہلیز تک پہنچ گئی۔ چچا نے مجھے میری مرضی کے مطابق ایک کالج میں داخل کروا دیا۔ کالج کے بعد میں نے یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ابھی میں گریجویشن میں ہی تھی کہ میری دوستی اپنے سے سینئر ایک لڑکی سے ہو گئی۔ ماریا شکل و صورت کی اگرچہ اتنی حسین تو نہ تھی، مگر اس کی باتیں بہت دل فریب ہوتی تھیں۔ میں اکثر ہی اس کے پاس بیٹھتی تو اپنے دل کا حال کہتی، وہ مجھے تسلی دیتی تھی۔ ایک دن میں اور ماہین یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ایک لڑکے نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا اور پھر تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جب ماہین مجھ سے باتیں کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر گئی تو وہ لڑکا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، کیا آپ ماہین کی دوست ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، ہماری بہت اچھی دوستی ہے۔ کیوں، آپ کو ہماری دوستی سے کوئی اعتراض ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھا تو بولا، جی مجھے تو اعتراض نہیں ہے، مگر آپ کو کسی سے بھی دوستی کرنے سے پہلے محتاط رہنا چاہیے۔ میں آپ کی باتوں سے اندازہ لگا رہا تھا آپ قدرے معصوم اور بھولی بھالی سی ہیں۔ مجھے لڑکے کی بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے بے نقد سنا دی اور کہا کہ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ماہین نے مجھے اپنے راز بھی بتا رکھے تھے۔ ماہین نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک خوبصورت سکندر نامی لڑکے کی دیوانی ہے۔ سکندر اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ سکندر کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے، سکندر کے اشاروں پر چلتی ہے اور اس کی ہر بات مانتی ہے۔ مجھے ماہین میں بس یہی بات پسند نہ تھی۔ اگر سکندر اس سے بات نہ کرتا تھا تو ماہین کو بھی اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر ماہین پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ میرے سمجھانے پر بھی وہ نہ سمجھتی۔ اکثر اس کے لیے گھر سے کچھ نہ کچھ کھانے کو بنا کر لاتی اور یونیورسٹی میں اس کے حصے کے سبھی کام خود کرتی۔ ایک دن ماہین نے مجھے بتایا کہ سکندر کا کیلکولیٹر خراب ہو گیا ہے۔ اس نے بوائز ہاسٹل کے باہر آنے کا کہا ہے کیونکہ شام کو اس کا پیپر ہے۔ مجھے کہنے لگی کہ شام کافی ہو گئی ہے، اگر گارڈز نے مجھے اکیلے دیکھا تو پوچھ گچھ کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ہم سکندر کو بوائز ہاسٹل کے باہر ہی کیلکولیٹر دے کر واپس آ جائیں گے۔
میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی کیونکہ بظاہر اس میں کوئی بڑی بات نہ تھی، مگر آج اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو یاد آتا ہے وہاں جانا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اور ماہین جب اسے کیلکولیٹر دینے گئے تو کافی دیر کالز کرنے کے بعد وہ آنکھیں ملتا ہوا ہاسٹل سے باہر آیا۔ ہمارے قریب آتے ہی اس کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی محویت کو ماہین نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اس نے اسے متوجہ کیا تو وہ جیسے شرمندہ سا ہو گیا، کہنے لگا او ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں کیلکولیٹر لینے آیا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور ہاسٹل کے اندر چلا گیا۔ ماہین مجھے عجیب نظروں سے تکنے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب میرا قصور ہو۔ خیر اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ ماہین کے سامنے میری صورت جگمگاتی تھی جبکہ اس کا حسن مان پڑ جاتا تھا، مگر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس کا سکندر میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ خیر یہ تو میری غلط فہمی ہی تھی۔ اگلے دن ماہین روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سکندر تمہارا دیوانہ ہو چکا ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اپنی سہیلی سے میری بات کرواؤ، ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا اور ہمیشہ کے لیے خفا ہو جاؤں گا۔ مجھے ماہین کی بات عجیب سی لگی۔ اگر وہ تم سے مخلص نہیں ہے، تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور کو پسند کرتا ہے، تو تمہیں اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے ماہین کو سمجھانا چاہا مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بضد تھی کہ میں سکندر سے ملوں، ورنہ سکندر اس کی شکل نہیں دیکھے گا۔ بالآخر اپنی سہیلی کے اکسانے پر مجھے سکندر سے ملنا ہی پڑا۔ میرے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سکندر کو ماہین کے بارے میں سمجھاؤں گی کہ اس کے جذبات کا خیال رکھے اور اس سے ایسی غلط قسم کی فرمائشیں نہ کرے۔ مگر جب میں سکندر سے ملاقات کو گئی تو سکندر کی باتوں نے میرا ذہن ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بتایا تھا کہ ماہین بلا وجہ اس کے پیچھے پڑی ہے۔ وہ ماہین سے بات بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ماہین کو پسند کرتا ہے۔ مجھے ماہین پر ترس بھی آیا، مگر پھر سکندر نے میری کچھ اس انداز میں تعریف کی کہ میں اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ اس نے بتایا تھا کہ مجھے دیکھتے ہی وہ ہوش کھو بیٹھا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سکندر کی باتیں مجھے 7ویں آسمان پر لے گئیں۔ میں ماہین کی باتوں کو بھول گئی اور صرف سکندر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس دن کے بعد سے سکندر ہی کے کہنے پر میں نے ماہین سے ملنا چھوڑ دیا۔ اب میں سکندر سے باتیں کرتی اور ہم گھومنے پھرنے بھی جایا کرتے۔ ماہین کو اس بات کا بہت دکھ تھا، مگر شاید وہ سکندر سے بہت ڈرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کہی۔ یوں ہی کچھ عرصہ گزر گیا۔ اب سکندر نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی میرے گھر رشتہ بھیجے گا۔ میں بھی مطمئن تھی کیونکہ چچا جان نے بھی کہہ دیا تھا، بیٹی اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو عزت سے ہمیں بتانا، ہم تمہارا بیاہ اس سے کر دیں گے، کیونکہ میں تمہاری پسند کو بھی ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ تم خود کرنے کی مجاز ہو۔ اس دن سکندر آیا تو بہت خوش تھا۔ اس نے مجھ سے کہا اس کے گھر والے ہمارے رشتے پر مان گئے ہیں، حالانکہ پہلے وہ ذرا تردد سے کام لے رہے تھے۔ سکندر کی بات سے میں بھی خوش ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی امی سے ملوانے مجھے اپنے گھر لے جائے گا۔ سکندر کی والدہ کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ وہ ایک فلاحی تنظیم میں کام کرتی ہیں، عورتوں کے حقوق دلوانے میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ سکندر کی والدہ سے میں بہت متاثر تھی اور ان سے ملنا بھی چاہتی تھی۔ اس دن سکندر مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ میں نے بھی اچھی طرح خود کو تیار کیا تھا۔ یوں تو میں دوپٹہ اوڑھتی تھی، مگر اس دن اہتمام سے حجاب کیا تھا۔ مگر میں نہ جانتی تھی آج کا یہ سفر مجھے ان راہوں پر لے جائے گا جن کے آگے صرف برائی کی دلدل ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سکندر مجھے جس جگہ لے گیا تھا وہاں اس کے 5 دوست پہلے سے اپنے شکار کے منتظر بیٹھے تھے، اور پھر جو میرے ساتھ ہوا اسے نہ ہی بتاؤں تو اچھا ہے۔ مجھے اس گھر میں پورے 3 ماہ رکھا گیا۔ میری زندگی مردوں سے بدتر ہو چکی تھی۔ میں اس دن کو کوس رہی تھی جب میں نے سکندر پر اعتبار کیا تھا اور ماہین کی جگہ لینے کی کوشش کی تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا ماہین کی بدصورتی کتنی بڑی نعمت تھی اور میری خوبصورتی میرے لیے کتنی بڑی زحمت بن گئی تھی۔ میں یوں ہی سسکتی اور تڑپتی رہ گئی،
حتیٰ کہ 6 ماہ بیت گئے۔ اب حال یہ تھا کہ میرا سارا دن ایک تاریک کمرے میں گزر جاتا تھا جس میں صرف ایک کھڑکی تھی اور دروازہ ایسا تھا جسے نہ مجھ میں کھولنے کی طاقت تھی اور نہ ہی ہمت۔ ایک دن محلے والوں کو ان لڑکوں پر شک ہوا کہ آخر یہ 5 لڑکے ایک ہی گھر میں کیوں رہتے ہیں۔ انہوں نے پولیس کو شکایت لگائی۔ پولیس نے گھر پر چھاپا مارا اور مجھے یہاں سے برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے مجھے دارالامان بھجوا دیا تھا کیونکہ میرے گھر والے اب شاید میری شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرتے۔ دارالامان پہنچ کر بھی مجھے سکون کا سانس نہیں ملا۔ یہاں عورتیں مجھے ایسی ایسی باتیں سناتیں کہ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، اور پھر اس وقت ان تانوں میں مزید اضافہ ہو گیا جب مجھے دارالامان میں ہی پتہ چلا کہ میں امید سے ہو چکی ہوں۔ جن گناہوں میں میرا ہاتھ بھی نہ تھا، میری مرضی بھی شامل نہیں تھی، ان گناہوں کی سزا کا ایک سلسلہ اب شروع ہونے والا تھا۔ ان دنوں میں جس اذیت سے گزری میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اب عورتیں مجھے طعنے دیتی تھیں مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں سب کی باتیں سن کر بھی خاموش رہتی تھی۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ سوائے اللہ کا ذکر کرنے کے میرے دل میں اب اور کسی چیز کی لگن نہیں تھی۔ ایک دن میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہی ہوں۔ اس دن کے بعد سے میرے دل میں ایک اطمینان سا آ گیا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے میری زندگی بدلنے والی ہے۔ اس خواب نے مجھے اس قدر خوش کر دیا کہ میں زندگی کی طرف لوٹ آئی، مگر اس کے باوجود میری زندگی بد سے بدتر ہوتی گئی۔ جب دارالامان کی وارڈن کو میری امید سے ہونے کی خبر ملی تو اس نے مجھے بد کردار کہہ ڈالا۔ یہی نہیں، اس نے مجھے آگے بیچنے کا فیصلہ کیا۔ دارالامان کا ماحول ایسا نہ تھا کہ وہاں مجھے امان ملتی۔ بالآخر ایک رات میں نے وارڈن کی باتیں سن لیں۔ فون پر وہ کسی سے میرے بارے میں معاملات طے کر رہی تھی۔ جب میں نے یہ سنا تو بنا سوچے سمجھے ہی وہاں سے نکل آئی۔ میں نہیں جانتی تھی میں نے کہاں جانا ہے، مگر میں وہاں بھی نہیں رہنا چاہتی تھی جس کا نام تو دارالامان تھا، مگر یہاں لڑکیوں کی عزتوں کے سودے کیے جاتے تھے۔ میں ہاسٹل سے نکلی تو مجھے کوئی راہ دکھائی نہ دی۔ میں نے کچھ گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہاں کے مکینوں سے درخواست کی کہ مجھے گھر کے کاموں کے لیے نوکرانی رکھ لیں، مگر کسی نے مجھے گھر کے اندر آنے تک نہ دیا۔ میں بہت دل برداشتہ ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ سڑک سے گزرنے والے لڑکوں نے مجھ پر طرح طرح کے جملے کسے۔ یوں صبح سے گھومتے گھومتے مجھے شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ رات ہو جائے اور ہر طرف بھیڑیے نکل آئیں، اس سے بہتر ہے کہ میں کچھ کھا کر اپنی جان دے دوں۔ اسی وجہ سے میں میڈیکل سٹور میں آئی تھی، مگر میڈیکل سٹور والے نے مجھے دوا نہ دی۔ پھر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر ریلوے اسٹیشن میں ویٹنگ روم میں رہنا شروع کر دوں، مگر پھر سوچا یہ بھی ایک عارضی حل ہے، وہاں بھی میری عزت کا پاسدار کوئی نہیں ہوگا۔ پھر سوچا ٹرین کے آگے آ کر جان دے دوں گی۔ جب ہی آپ آ گئے اور آپ نے مجھے بچا لیا، میں نے اس کی بات مکمل دھیان سے سنی اور کسی فیصلے پر نہ پہنچ پایا۔ یہ لڑکی تو پہلے ہی بے سہارا تھی۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ اسے جذباتی طور پر سنبھالنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اسے گھر بھیج دوں گا، مگر یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ لڑکی کی سچائی اور خلوص دل سے میں بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد ہم دونوں میں کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ وہ میرے گھر ہی رہتی اور میں اسے کچھ نہ کہتا۔ میں جانتا تھا وہ کہیں اور نہیں جا سکتی، اس کا سہارا اب میں ہی تھا۔ میں بھی اسے گھر سے نکال دیتا تو یقیناً حالات اسے در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتے۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، یوں جوان لڑکی کا گھر رکھنا ٹھیک نہیں ہے، تم بہتر ہے یا تو اس سے خود نکاح کر لو یا پھر اس کی کہیں شادی کر دو۔ میں تو شادی شدہ تھا، اس سے شادی کا کیسے سوچ سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے درخواست کی، اگر ہو سکے تو تم اس لڑکی کا مناسب رشتہ تلاش کرو۔ کچھ دن کی کوششوں کے بعد ہمیں ایک رشتہ ہاتھ تو آ گیا، مگر اس لڑکے کے حالات ایسے نہ تھے کہ اسے میں اس لڑکی کا ہاتھ تھماتا، مگر میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ بالآخر میں نے لڑکی کی رضامندی سے
اسے عاقب کے نکاح میں دے دیا۔ عاقب ایک غریب لڑکا تو ضرور تھا مگر اس کا دل بہت صاف تھا۔ وہ ایک یونیورسٹی میں پرنٹنگ کا کام کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے قرآن پاک کی خطاطی کا بہت شوق تھا۔ جب میں نے مہاجبین کو عاقب کے نکاح میں دیا تو پتہ چلا کہ مہاجبین کو عاقب بہت پسند آیا ہے۔ عاقب نے نہ صرف مہاجبین کے بچے کو اپنایا بلکہ اسے پورے دل سے قبول کیا۔ اس کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ برسوں بعد جب میں ایک ٹور کے سلسلے میں گیا تو فرانس میں ہونے والی ایک فوٹوگرافی کی نمائش میں اپنے کچھ فن پارے بھی لے گیا جنہیں میں وہاں نمائش کے لیے پیش کرنا چاہتا تھا۔ یہ تقریباً 20 سال بعد کی بات ہے۔ وہاں میری ملاقات عاقب سے ہوئی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو اسے پہچان نہ پایا۔ نہ صرف یہ کہ عاقب بہت خوش لباس تھا بلکہ وہ اور مہاجبین ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ ان کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کی عمر 10-12 سال کے قریب تھی۔ عاقب نے مجھے بتایا کہ مہاجبین سے شادی کے بعد مہاجبین نے اسے بہت حوصلہ دیا۔ ان دونوں نے خطاطی کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اپنے فن پارے وہ ہر ملک میں نمائش کے لیے بھیجتے تھے۔ پھر ایک بار خانہ کعبہ کے کسی متولی کی نظر جب اس کے فن پاروں پر پڑی تو انہیں وہ فن پارے بہت پسند آئے۔ سعودی حکومت کے ہی ایک عہدیدار نے انہیں سعودی عرب بلا لیا اور نہ صرف انہیں وہاں مستقل رہائش دی بلکہ انہیں اپنے ساتھ خطاطی کے کام پر بھی رکھ لیا۔ سعودی عرب کی کافی معتبر مساجد میں رکھے جانے والے نمونے عاقب اور اس کی بیوی کے ہاتھوں سے ہو کر گئے تھے۔ عاقب اور مہاجبین نے ایک ساتھ 7 حج بھی کیے تھے جبکہ ہر سال وہ عمرہ بھی کرتے تھے۔ میں نے عاقب کی یہ کامیابی کی داستان سنی تو سوچنے لگا مہاجبین کا وہ خواب سچ ہو گیا جو اس نے اس وقت دیکھا تھا جب اسے اس خواب کے پورا ہونے کا کوئی یقین بھی نہ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسے ایسے معجزے ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔